آپ دعا کر دیں کہ سچ میں پردھان منتری بن جائے. ایک مودی تو بیٹھا ہوا ہے. ایک تو مودی تو بیٹھا ہوا ہے, دوسرا آئے گا تو نہ جانے کیا کرے گا. لیکن ام نبی کی محفل میں آئے نہیں, یہاں سے ارادہ لے کر کے جائیے, دیکھ پکا ارادہ کر کے جائیے گا. اب سنیں میرے نبی کی شان کہتا ہے کہ سب دھرتی کاغذ کرو, لیکن سب بن رائے, اور سات سمندر کی مشق کرو, سات سمندر کی مشق کرو. ارے گرو گن لکھا نہ جائے کبیرہ, گرو گن لکھا نہ جائے. ساری دھرتی کو کاغذ بنا دو, جتنے گاچھ و بیج ہیں سب کو قلم بنا دو, اور سات سمندر کو سیاہی بنا دو. اور تم میرے نبی کی شان لکھنا چاہو گے, اس نبی کے شان کو نہیں لکھ پاؤ گے. بخاری شریف میں یہی لکھا ہے کہ ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے. مشکات شریف میں یہی لکھا ہے ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے. ترمذی شریف میں یہی لکھا ہے ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے. ابو داؤد میں یہی لکھا ہے ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے. نسائی شریف میں یہی لکھا ہے ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے. مشکات شریف میں یہی لکھا ہے ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے. ارے ہمارے نبی کی شان تو دیکھو, حضرت آدم فرماتے ہیں کہ آمینہ کے لیے لال جیسا کسی کا لال نہیں. حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے کہ آمینہ کے لال جیسا کسی کا لال نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ آمینہ کے لال جیسا کسی کا لال نہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام پکار اٹھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام پکار اٹھے, حضرت اسرافیل علیہ السلام پکار اٹھے کہ آمینہ کے لال جیسا کوئی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے, حضرت یعقوب علیہ السلام پکار اٹھے, حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ آمینہ کے لال جیسا کوئی نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پکار اٹھے کہ آمینہ کے لال جیسا کوئی نہیں. کس کس کا نام لیا جائے, کن کن کو چھوڑ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کو پیش 1,34,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا, اور علماء کرام نے سب کے سب نے کہا کہ آمینہ کے لال جیسا کوئی نہیں, آمینہ کے لال جیسا کوئی نہیں, نہ آمینہ کے لال جیسا کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی ہوگا. تبھی تو شاعر میرے نبی کے عشق میں ڈوبتے ہیں, قلم کو اٹھاتے ہیں, دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اور یا نبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور یا رسول اللہ دیوانے کہتے ہیں کہ قبر میں جب سرکار نے یہ میرا ہے, پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجلس کوئی آدمی کر کے نعرہ لگا, کوئی نعرہ. نعرہ تکبیر. حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ روتے, آپ روتے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, تھوڑا صحیح کر دیجئے
ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا یعنی ایک صحابہ کو دوسرے صحابہ کا بھائی بنایا. غور سے سنیے بہت مزہ آئے گا. امام الانبیاء کانفرنس میں آئے ہیں, تمام نبیوں کے سردار کے محفل میں آئے ہیں. یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیے اے سنیو قادریو حنفیو چشتیو رضویو سہروردیو نقشبندیو وارثیو تیغیو پرکاتیو, اب یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیے اور یہاں سے انقلاب بھی نعرہ لگے گا. حضرت اب یہاں سے انقلابی نعرہ لگے گا. اور سنے میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے تمام صحابہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا ہے, آپ نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے, لیکن مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. میرے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. مگر حضرت علی کبھی نبی کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا, کبھی اپنا بڑا بھائی نہ کہا. اب میں آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں, حضرت علی نے جب بھی نبی کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا, اور یہی طریقہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جا نبی کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا. یہی طریقہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا جا جب بھی نبی کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا. یہی طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا جا جب بھی نبی کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا. یہی طریقہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا جا جب بھی اپنے بابا کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا. یہی طریقہ حضرت حسان بن ثابت نے یہی طریقہ حضرت حسان بن ثابت نے اپنا جا, یہی طریقہ حضرت بلال نے اپنا جا, یہی طریقہ حضرت امام حسین و حسن نے اپنا جا, اور یہی طریقہ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جا جب بھی نبی کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہا. طائف الاولیاء سید الاسفیاء وارث النبی عطائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجلی رحمت اللہ علیہ نے جب بھی نبی کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے نبی کو یاد کیا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا. اب یہاں کے سنی جنتی مسلمان ایک پیغام لے کر کے جائیے اور یہ جملہ اپنے دل کے تختے پر نوٹ کر لے. اب بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فخر زمین و زمن آجت من آجت اللہ اچھے رضا پیارے رضا اعلیٰ رضا مین اعلیٰ رضا پالا رضا مقدس رضا مصنف رضا امام احمد رضا خان فاضلت بریلوی علیہ رحمت رضوان میرے نبی کے عشق میں ڈوبتے ہیں, قلم کو اٹھاتے ہیں, دنیا والوں کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے رائے خدا. ارے وہ کیا پٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور لحد میں عشق رکھے شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. زندہ باد واہ. نعرہ لگائیے نعرہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اب یہاں سے ایک پیغام اور لے کر کے جائیے. اب حضرت باجسید بستامی کا قول نے آپ نے سماعت کیا, پنڈت سومناتھ سومی کا قول آپ نے سماعت کیا, اور ایک پیغام لے کر کے جائیے. میں نے منتر پڑھا تھا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار سکتے سرو دھرم گرنتھ سکتے سرو سروادہ سمانم یکو جگدیشورا. پورے جگ پورے سنسار پوری دنیا کا مالک ایک ہے یکو جگت گرو. پورے جگ پورے سنسار پوری دنیا کا بھی گرو ایک ہے. اب اس گرو سے مراد بلکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن, اب کیسے میرے نبی تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب جنک پور کا معراج کہتا ہے کہ آپ گرو گنیش کی طرح ہوں گے. گنیش یم چرنم شی شبنم سواہا, کیا وہ گرو گنیش کی طرح ہوں گے؟ میں نے کہا کیسی بات کرتا ہے, کہاں یہ گنیش اور کہاں مدینے والے مصطفیٰ, کہاں یہ گنیش اور کہاں آمینہ کے لال. پھر کہا کہ وہ گرو کیسے ہوں گے؟ ششان
अंतम चरणम शीशमनम स्वाहा, क्या वो गुरु चांद की तरह होंगे? मैंने कहा कैसे बात करता है, कहा ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा मदीने वाले मुस्तफा, अगर मेरे आका उंगली का इशारा करते तो चांद भी दो टुकड़ा हो जाए। ये चांद मेरे आका के मुकाबले में कैसे आ सकता है? अगर मेरे आका मकाम सहबा में बैठ करके उंगली का इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज भी पलट करके वापस आ जाए। कहा ये सूरज और कहा मदीने वाले मुस्तफा, तो फिर कहा कि वो गुरु कैसे होंगे? गंगा जलम वस्नानम पंडितम गोगानम स्वाहा, क्या वो गुरु गंगे की धार की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि वो गुरु कैसे होंगे? मैंने कहा अब सुन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौला कदम खलक़ना फलाका वल अर्दिन, यानी ये महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन और आसमान को पैदा ना करता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौला कदम अज़हरतुल रबूबिय्या, यानी ये महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर ना करता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौला मुहम्मदुर रहमतुल लमा खलक़तुल जन्ना वल नार वल शम्स वल क़मर वल लैल वल नहार वला अमलका मुक़र्रबम वला नबिय्य मुरसला वला अय्याद, यानी मोहम्मद और उसकी उम्मत न होती तो मैं जमीन और आसमान, चांद और सूरज, खुल्द और कौसर, रात और दिन में किसी को पैदा न करता। अब बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान वो जान की जान है तो जान है।